بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ساتھ طبیہ کالج کی طرف سے اسواق اور ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سورۃ انسان۔ اس سے قبل دو ویڈیوز ہم نے احتلام اور ذکاوت حس کے بارے میں بنائی ہیں، اور آج ہم اس تیسرے ایک عالمگیر مرض یا سوچ اور یا علامت کہہ سکتے ہیں کے بارے میں بنا رہے ہیں۔ میں نے ایک چیز سمجھائی تھی اور پھر میں سمجھا رہا ہوں: احتلام عضلاتی تحریک، ذکاوت حس اعصابی تحریک، اور صورت انسان خودی تحریک ہے۔ جب تک ہم ان چیزوں کو ان کے مطابق نہیں ڈھالیں گے، اس وقت تک کسی بھی نسخے سے، کسی بھی غذا و خوراک سے وقتی طور پر تو ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، زیادہ دیر ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ صورت انسان گرمی کا مرض ہے۔ عضلاتی شخص جو ہوتا ہے اس میں قوت شہوانیہ زیادہ ہوتی ہے، اس کا وقت خاص زیادہ ہوتا ہے۔ اعصابی تحریک میں شہوت کم آتی ہے یا زیادہ دیر میں آتی ہے، لیکن اگر کچھ دوسرے آثار ٹھیک ہوں تو اس کی ٹائمنگ کچھ زیادہ ہوتی، بالخصوص اگر وجود بھی ٹھیک ہو۔ غدی میں شہوت اور ہرس زیادہ ہوتی ہے، ٹائمنگ نہیں ہوتی۔ شہوت ان سگنلز کا نام ہے جو مادہ منویہ کا سٹاک ہونے پر ہمارے وجود میں پیدا ہوتا ہے۔ صورت انسان اس چیز کا نام ہے کہ جب آدمی اپنے بیوی سے مقاربت کرتا ہے، ہم بستری کرتا ہے، تو جتنی دیر طبعی طور پر امساک ہونا چاہیے، یعنی ان کے اس افعال طبیعیہ میں جتنی گنجائش ہونی چاہیے اتنی موجود ہو۔ ہر آدمی کی اپنی اپنی ضرورت ہوتی ہے، کوئی ضروری نہیں کہ ہر آدمی کی ٹائمنگ ایک جیسی ہو، ہر آدمی اتنا ہی پاپولر ہو یا اتنا ہی وقت لگا سکے، نہیں، کسی کی کم ہوتی ہے، کسی کی زیادہ ہوتی ہے۔ یہی عورتوں کی مثال ہم لے سکتے ہیں۔ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں کوئی خاص طلب نہیں، اور کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں ان کی قوت شہوانیہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ یہ کوئی بے حیائی کی علامت ہے یا بغیرتی کی علامت ہے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ان کی طبیعی ضرورت ہوتی ہے یا ان کے جذبات ہوتے ہیں، ان کے اندر اللہ نے یہ قوت رکھی۔ صورت انسال اس چیز کا نام ہے کہ یہ دیکھیں، میں اکثر سمجھاتا ہوں، یہ ہمارا مثانہ ہے، یہاں سے دو، یہ ایک اور یہ دو نالیاں ہر وقت، جنہیں حالبین کہتے ہیں، گردوں سے پیشاب کو ہر وقت جو وہاں پیشاب بنتا ہے قطروں کی صورت میں، اسے لا کر اس مثانے میں ایسی جب یہ مثانہ ایک حد تک بھر جاتا ہے تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ پیشاب آ گیا۔ پھر اس مثانے کے ساتھ جو آلہ تناسل ہے یا وہ باہر جانے کا راستہ ہے، یہاں پر ایک غدہ ہوتا ہے جسے غدہ قدامیہ یا پروسٹیٹ کہتے ہیں۔ یہ پروسٹیٹ دو کام کرتا ہے۔ عام اور نارمل حالت میں یہ نیچے سے جو نالی آتی ہے خصیتین سے، اس سے دبائے رکھتا ہے، اور جس سے ہی قوت شہوانی ابھرتی ہے تو یہ اسے چھوڑ کر اوپر کی جو مثانے سے وہ نالی آ رہی اس سے دبا لے۔ اگر اسی حالت میں آدمی پیشاب کر لے تو شہوت ٹوٹ جاتی ہے، اور اگر یہ رہے، اب اس میں یہ ہوتی ہے کہ یہ جو امساک ہوتا ہے اس کا کام، یہ جب رگڑ کھاتا ہے تو اس میں ایک حرارت پیدا ہوتی ہے۔ حرارت ہر رگڑ کے ساتھ، ہر حرکت کے ساتھ حرارت ہوتی ہے، کم ہے یا زیادہ ہے، یہ اس حرکت کی بنیاد پر طے کیا جاتا ہے کہ کم ہے یا زیادہ۔ جب اس میں ایک خاص حد تک گرمی پیدا ہو جاتی ہے تو یہ غدہ اس پکڑ کو یا اس دباؤ کو ختم کر دیتا ہے۔ اس سے جو
منی خصیتین سے، خزائن منی سے باہر آنی ہوتی ہے، وہ باہر خارج ہو جاتی ہے، جس سے ہم انسان کہتے ہیں۔ جب وہ خارج ہو جائے تو شہوت ٹوٹ جاتی، کیونکہ جو غدہ قدامیہ اس سے دبائے رکھتا ہے وہ اس کا راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اب بہت سارے لوگ امساک کے کچھ چھلے استعمال کرتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں، تلا وغیرہ استعمال کرتے ہیں کہ تاکہ وہ رہے۔ اگر تلا ایسا ہے کہ جس میں ٹھنڈک ہو تو وہ شہوت تو نہیں آنے دے گا، لیکن یہ ہے اگر شہوت آ جائے تو امساک بڑھا دے گا، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ حکما حضرات یا حکما نما لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ ایک نسخہ ہے، یہ صورت انزال میں، ذکاوت حس میں یا امساک کی کمی میں یہ فائدہ کرتا ہے، یہ ٹائمنگ بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ وقتی طور پر تو ہم کسی چیز کو روک سکتے ہیں، لیکن اس میں پائیداری نہیں لا سکتے۔ یہ دیکھیں، یہ میرا ہاتھ ہے، یہ اب ہل رہا ہے، یہ اللہ نے اس میں قوت دی ہے، صحت کی وجہ سے اللہ نے اس کو ایسا کیا ہے، اس کی ایک کیپیسٹی ہے۔ اب دیکھیں ایسے میں کوئی چیز، یہ ایک بالفرض یہ ایک کنگھائی ہے، اب اس میں کوئی وزن نہیں ہے بظاہر، کوئی گرام سے بھی کم ہوگا، گرام ہوگا، 2 گرام ہوگا، 5 گرام۔ اب اس سے میں یوں پکڑتا ہوں، مجھے محسوس ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کنگا اٹھایا، لیکن اسے جب میں ایسے پھوک کے رکھتا ہوں تو اس کی جو اٹھنے کی کیپیسٹی ہے، اس سے سلامت رکھنے کے لیے، اسی حالت میں رکھنے کے لیے ایک خاص حد تک ہے۔ جب میں اسے 2 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ پکڑے رکھوں گا تو یہ جو قوت جتنی اس کی ضرورت تھی اس سے زائد میں کام لے رہا ہوں، حتیٰ کہ 1 گھنٹے کے بعد یہ میرا بازو سن ہو جائے گا اور یہ کنگھا مجھے منووزمنی لگے گا۔ آپ میری بات سمجھے؟ ایسے ہی امساکی ادویات سے ہم شہوت اور ہوشیاری یا نعوت تو لا سکتے ہیں، لیکن اس کا جو حال ہوتا ہے گردوں کے ساتھ وہ بھیانک ہوتا ہے۔ اگر پیچھے بیک اپ ہو، خوراک ہو، غذا ہو، گھی، دودھ، پھل اور اچھی خوراکیں کھائی ہوں تو گردوں کے پاس، پورے وجود کے پاس بیک اپ ہوتا ہے۔ وہ اگر وقت خاص کے لیے کوئی چیز استعمال کرتا ہے تو اس کے گردے بچے رہتے ہیں۔ اگر گردوں کے پاس ہی کچھ نہیں ہے تو پھر وہ ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پتھریاں پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں اب ڈائلسس کرو، اب تمہیں، لیکن جب آدمی امساک ادویات استعمال کرتا ہے پورا وجود کا جو نچوڑ ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، وہ گردوں کی طرف آتی ہے۔ اور پھر اگر اس امساک کے دوران کمر درد ہو جائے یا کہیں درد ہو جائے، کسی پٹھے میں درد ہو جائے تو وہ پوری زندگی چلتی ہے۔ بہت کم لوگ ہیں کہ جو اس بارے میں جانتے ہیں۔ گردوں کی جو آج کل پرابلم زیادہ ہو رہی ہے، کوئی مانے نہ مانے، لیکن جہاں ہماری غذا خوراک کا اس میں ایک عنصر شامل ہے، اس سے کہیں زیادہ ان امساکی ادویات کا بھی شامل ہے۔ پہلے لوگ جو حکیم لوگ کشتے بناتے کہ ککھ کہتے تھے، کہ وہ جو تنکے کے اوپر، سر کے اوپر جتنا وہ مواد آ جائے اسے کھاتے تھے، کہتے پاؤ گھی کھانا ہے، کلو دودھ کے ساتھ کھانی، 5 کلو دودھ کے ساتھ کھانی۔ اب اس کشتے میں کوئی اثر ہو یا نہ ہو، لیکن جو وہ 5 کلو دودھ پیا ہے، کیا اس کا بیک اپ نہیں بنے گا؟ تو اس سے گردوں کا نقصان نہیں ہوتا۔ جو آدمی میڈیکل سٹور پہ جاتا ہے، وہاں سے 10، 20، 50 کی گولی لاتا ہے، کھاتا ہے، اب وجود میں تو ہے کچھ نہیں ہے، پہلے ہی جو ہے نا وہ قطرات یہ صورت میں پیشاب آ رہا ہے، مثانہ ڈھیلا ہوا ہے اور گرمی کی وجہ سے برا حال ہے، کمر درد کر رہی ہے۔ اب جو وہ ایسے میں کھاتا ہے، میں مانتا ہوں وہ 2، 4، 10 منٹ، آدھا گھنٹہ وہ نکال لے گا، لیکن جب وہ فارغ ہوگا، جب وہ صبح اٹھے گا، جو اس کا حال ہوگا وہ اللہ کی پناہ ہے۔ جو لوگ ایسے کثرت سے استعمال کرتے ہیں ان کی کمر درد شروع ہو جاتی ہے، ان کے گردوں میں دردیں شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد پھر جو یہ قوت شہوانی ہے یہ ختم ہو کر رہ جاتی ہے، پھر گولیوں سے بھی نہیں آتی۔ ہمارے پاس اس کا علاج موجود ہے۔ جو لوگ وائگرا کھا کر یا ایسی ادویات کھا کر جو اپنا ستیہ ناش کر چکے ہیں، ہمارے پاس ان کا حل ہے۔ ہم نے ایسے بہت سے لوگوں کا علاج کیا ہے،
اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیز جسم میں کم ہوئی ہے اس کا اضافہ کر دو، جو بڑھی ہے اسے کم کر دو، آدمی نارمل حالت میں آ جائے گا۔ خیر جو قدرتی طور پر جسم ہے جب ہم اسے بگاڑ کر دوبارہ سے درست کرتے ہیں اس حالت پہ تو نہیں آتا، لیکن اس مر مر کے جینے سے، تل تل مرنے سے بہتر ہے کہ کچھ علاج و معالجہ کر لیا جائے۔ اور جو ضرورت کی چیز ہے یار، امساک کا کرو گے کیا؟ ایک حیرت سے دیکھیں، اگر آپ نے گھر میں اپنی زوجہ کے پاس جانا ہے، وہ بیچاری آپ کو کیا کہے گی؟ آپ خوراک اچھی کریں، آپ اپنے طبی سوچ کو بہتر کریں، آپ اپنے دسترخوان کو بہتر کریں، جو صورت انزال کا سبب بنتے ہیں یعنی خودی چیزیں، بالخصوص برائلر مرغی، یہ تڑکے والی چیزیں اور یہ تیز مرچ مسالے کڑھائیاں، انہیں بند کر دیں اور ایسی چیزیں استعمال کریں جو جسم میں رطوبات پیدا کرے، تو آپ کی جو صورت انسان ہے پورے دیکھیں، یہ لمبے چوڑے نسخے یا مہنگے نسخوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک آدمی صورت انسان کا مریض ہے، اس کا آپ علاج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے پیشاب جل کر آتا ہے، کم مقدار میں آتا ہے، بار بار آتا ہے اور وہ ٹائمنگ نہیں نکالتا، جل کے پیشاب آنا، بعض دفعہ چلتے پھرتے بھی پیشاب کی قطرے نکل جانا، نماز کی حالت میں نکل جانا، جب وہ پیشاب کر کے خارج ہوتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ ابھی قطرے باقی ہیں، یہی کیفیت رہتی ہے۔ تو بھائی آپ لمبے چوڑے یاقوتیاں یا کچھ بھی خبیرہ جات اور بھائی پشتا جات استعمال کرنے سے، آپ انہیں ٹھنڈی چیز کھلائیں، آپ دھنیا کھلا سکتے ہیں، آپ انہیں گھر میں بھنڈیاں لے لیں، بھنڈیاں تھوڑی سی کاٹ کر انہیں دھو کاٹ کر انہیں پانی میں بھگو، جب اس میں لیس پیدا ہوئے وہ پانی پیئیں، آپ شکر کا پانی پیئیں، آپ جو ہے صبح کے وقت دہی کی لسی اس کے ساتھ شکر ملا کر وہ پیئیں، آپ گوند کتیرا رات کو بھیجو دے، صبح کو اس پانی میں ریڑکا بنا کر اسے پیئیں، تو جو یہ حدت ہے یہ کم ہو جائے گی، جیسے ہی کم ہوگی تو صورت انزال کا معاملہ حل ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ چند باتیں تھیں، لیکن کیونکہ یہ انسانی نفسیات سے اٹیچ ہیں، انسانی نفسیات ان کے اندر گھری ہوئی ہے۔ اب تو خیر گورنمنٹ نے اب تو خیر گورنمنٹ نے پابندی لگا دی، وگرنہ پورا لاہور مردانہ کمزوری سے بھرا ہوتا تھا، ہر دیوار پہ مردانہ کمزوری کے علاج، ایک خوراک میں مردانہ کمزوری کے علاج، دوسرا تو یعنی یہ کہ لگتا تھا کہ پورا معاشرہ مردانہ کمزوری کا شکار ہو چکا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جو چیز قدرت نے ہمیں بطور نعمت دی تھی وہی چیزیں ہم نے بطور بیماری کے استعمال کر لی ہیں۔ مثلا بلڈ پریشر ہے، میں مانتا ہوں بیماری ہے آج کل، لیکن اس کی حقیقی طور پر جو ڈیفینیشن ہے یا اس کی حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ اگر بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوگا تو وہ آدمی غیرت مند نہیں ہو سکتا، اور جس آدمی کا بلڈ پریشر لو نہیں ہوتا وہ آدمی رحم نہیں کھا سکتا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اسی طریقے سے دوسرے معاملات ہیں۔ تو بھائی صورت انسال کا معاملہ لمبے چوڑے نسخے میں نہیں ہے، بلکہ اس میں ہے کہ اس میں جو گرمی، حدت اور سوزش پیدا ہو چکی ہے، وہ مادہ منویہ میں ہے، وہ قصیتین میں ہے، وہ مثانے میں ہے، گردے میں ہے، جہاں کہیں بھی ایک حد سے زیادہ وہ ٹمپریچر بڑھا ہوا ہے اسے نارمل کر دو، آپ کی صورت انسال کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔